ویلکم بیک ناظرین افغانستان میں شریعت نہیں شخصی بادشاہت قائم ہے۔ یہ نظام نہ اسلامی ہے، نہ جمہوری اور نہ ہی جدید۔ طالبان نے عوامی رائے کے بغیر صرف طاقت اور جبر سے اقتدار ہتھیایا۔ عوام کی خاموشی تائید نہیں بلکہ بقا کی مجبوری اور خوف ہے۔ یہاں امیر قانون سے بالا تر ہے جبکہ غریب کے لیے الگ الگ سزائیں ہیں۔ خواتین کے حقوق پامال کر دیے گئے۔ تعلیم کے دروازے بند کرنا صریحاً غیر اسلامی فعل ہے۔ افغانستان میں سوال اٹھانا بغاوت اور جرم تصور ہوتا ہے۔ طالبان کا ایک مخصوص نسلی گروہ پورے ملک پر مسلط ہو چکا ہے۔ مشاورت کے بغیر نظام چلانا بادشاہت نہیں تو کیا ہے؟ عوامی بیعت کے بغیر اس قبضے کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر ہم ابھی بات کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے معروف مذہبی اسکالر، سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب۔ بہت شکریہ مفتی عبدالرحیم صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ مفتی صاحب، یہ جو افغانستان میں طالبان رجیم اپنی مرضی کے نظام کو شریعت کا نام دیتی ہے، کیا اسلام میں حکمرانی عوامی رضامندی اور بیعت کے بجائے صرف ہتھیاروں کے زور پر مسلط کرنے کا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اخلاقی یا شرعی جواز موجود ہے؟ بے شک افغانستان میں طالبان کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری حکومت اسلامی حکومت ہے اور ہم نے شریعت نافذ کی ہے، لیکن اس دعوے کو یہ دعویٰ کتنا صحیح ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں 3-4 چیزیں نمبر وار ذکر کرتا ہوں۔ جی سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے دین میں معاہدے کی پابندی شرعاً لازم ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ عہد کو توڑتے ہیں، معاہدے کو توڑتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کی آخرت بھی برباد۔ فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، یہودیوں نے عہد توڑا، عہد شکنی کی تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا۔ تو دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو اور یہ پوری دنیا کے سامنے تحریری طور پہ لکھ کر دیا انہوں نے، اور اب دنیا کے تمام ممالک اس بات پہ متفق ہیں کہ انہوں نے یہ اپنا یہ عہد توڑ دیا ہے۔ جی دوسرے نمبر پہ اسی دوحہ معاہدے میں یہ بھی تھا کہ وہ مسلح گروپوں کو پناہ نہیں دیں گے، اور اس وقت میں پوری دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں یا جتنی بڑی خبر رساں ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں پاکستان سمیت، وہ کہہ رہے ہیں کہ 23,000 لوگوں کو انہوں نے وہاں پناہ دی ہوئی ہے، اور 1 درجن سے زیادہ مختلف مسلح گروپ ہیں مختلف ملکوں سے جو لڑ رہے ہیں یا لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہاں بھی انہوں نے اپنے عہد کو توڑا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں طے ہوا تھا کہ یہ ان کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ عبوری ہوگا، تو اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ عبوری نہیں ہے، یہ مستقل ہے، تو یہاں بھی انہوں نے اپنی اس عہد کو توڑا ہے۔ وہاں دوحہ میں یہ بھی طے کیا تھا انہوں نے کہ ہم تمام اقوام کے نمائندوں کو اس عبوری سیٹ اپ میں شامل کریں گے، تو دنیا نے دیکھا کہ وہ بھی کام نہیں ہوا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے انہوں نے معاہدے کیے تھے۔ تو معاہدہ توڑنے والا جو شخص معاہدہ توڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو لوگ عہد کو توڑتے ہیں وہ دیندار نہیں ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی یہ بات بھی کہتا ہوں کہ موجودہ جو افغان حکومت ہے یہ بے دین حکومت ہے، کیونکہ پوری دنیا کے سامنے انہوں نے مسلمانوں کو، علماء کو بے عزت کیا ہے اور عہد توڑا ہے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پر خوارج کو یہ نہ صرف پناہ بالکل مفتی، جیسے آپ نے دوحہ معاہدہ کا بھی ذکر کیا، میرا یہ سوال ہے کیا شریعت کے نام پر قائم نظام میں عوام سے انتخاب کا حق چھیننا، حکمرانوں کے فیصلے پر تنقید یا کوئی بھی سوال اٹھاتا ہے اس کو بغاوت کہنا، اور پھر نہ صرف بغاوت کہنا بلکہ سخت سزائیں دینا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ طالبان رجیم کا جو نظام ہے یہ اسلامی عدل و انصاف کے ترازو پر پورا اترتا ہے؟ مفتی صاحب جو شریعت کی یہ بات کرتے ہیں، اور ابھی انہوں نے حال ہی میں فوجداری قوانین انہوں نے نافذ کی ہیں، 119 دفعات انہوں نے نافذ کی ہیں، اور یہ میرے ہاتھ میں اس کا پورا وہ ڈاکومنٹ موجود ہے، اس میں خود شیخ ہبۃ اللہ کے دستخط موجود ہیں۔ اس میں جو انہوں نے تعزیری قوانین یا فوجداری قوانین نافذ کیے ہیں، اس میں ایسی عجیب و غریب انہوں نے اسلام کی طرف چیزیں منسوب کی ہیں کہ پوری دنیا اس کے اوپر ہنس رہی ہے، اور خاص طور پہ آج کی دنیا میں قانون سازی اور قانون
کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کس طریقے سے قانون سازی کی جاتی ہے، اس کے ایک نقطے اور قومے کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اسلام کے نام پہ، اسلامی فقہ کے نام پہ، یہ اسلامی شریعت کے نام پہ جو انہوں نے ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اور دستخط کر کے اس کے نفاذ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ میں چند چیزیں اس کی پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ایک تو یہ ڈاکومنٹ کہتا ہے کہ اگر کوئی فوجداری کیس میں کا ملزم ہے تو سب کے لیے مساوات نہیں بلکہ اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ علماء ہے یعنی علماء میں سے ہے یا بڑے رتبے کے آدمی ہے تو اس کو صرف اطلاع کر دی جائے گی۔ قاضی اور جو جج ہوگا عدالت میں بھی نہیں بلا سکتا ان کو، بلکہ ان کو فون کر کے کسی بھی طریقے سے تحریری طور پہ ان کو اطلاع دے دے گا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب مجرمین کو اس حد تک ان کو پروٹوکول دیں گے آپ تو اس کو شریعت کہیں گے۔ پھر اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہے انہوں نے کہ بڑے رتبے کے لوگ کون ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو 17 گریڈ سے 22ویں گریڈ تک کا ایک نظام موجود ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی بڑا آدمی شمار ہوتا ہے۔ افغانستان میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، تو قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ بڑے رتبے کا ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے افغانستان میں علماء کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علماء جو درس نظامی، افغانستان کے درس نظامی کے فاضل ہیں جنہوں نے یہ ڈاکومنٹ تیار کیا ہے، اور ایک وہ علماء ہیں جن کے پاس جی مفتی صاحب بالکل اسلام تو بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، اور خاص طور پر مرد عورت دونوں کے لیے جس طرح کے فرائض، حقوق اور بڑی خوبصورت تقسیم واضح طور پر موجود ہے، اور جس طرح آپ نے بھی فرمایا، لیکن جس طرح علم کے حصول کی بات کی جائے تو اسلام میں فرض ہے مرد اور عورت کے لیے۔ اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں مفتی صاحب تو لڑکیوں اور خواتین پر تعلیم کے دروازے بند ہیں، انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ لڑکیوں کی تعلیم جیسے لڑکوں کی تعلیم ضروری ہے، لڑکیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، اور جیسے پوری دنیا میں، عالم اسلام میں جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب ممالک میں سب لڑکیوں کی تعلیم کے قائل ہیں اور دے رہے ہیں۔ خود پاکستان میں وفاق المدارس میں لاکھوں طالبات، اس سال بھی وفاق المدارس میں میرے خیال میں 1 ملین سے زیادہ طالبات نے امتحان دیا ہے یا اس میں پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ کس قسم کی شریعت انہوں نے نافذ کی ہے؟ اور پھر عصری تعلیم بالکل ختم کر دینا لڑکیوں کی، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اب وہاں میڈیکل کی تعلیم ہے جس میں زچگی کے مسائل ہوتے ہیں، خواتین کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں خواتین کا ہونا ضروری ہے، تلاشی لینے کے لیے، گھر میں جانے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، بہت ساری جگہوں میں تو خواتین کی بالکل جی، یہ کس قسم کی شریعت ہے؟ ظاہر ہے یہ سوال اٹھتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی عبدالرحیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔